اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ علق کی آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں جن میں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پڑھنے کا یعنی علم حاصل کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے سکھایا، اللہ رب العزت نے پڑھایا، یعنی علم دینا، تعلیم دینا، ٹیچنگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور ٹیچر ہونا ایک بہت اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اور الحمدللہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں۔ بچوں کو پڑھاتا ہوں، کالج کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو، ڈاکٹرز کو، نرسز کو، ٹیچرز کو بھی پڑھاتا ہوں، اور کئی سارے ڈپارٹمنٹس میں بھی الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں۔ اور ٹیچنگ میں نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اور اس عرصے میں نے صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ اور جو کچھ تعلیم کے میدان میں نے سیکھا ہے، اپنے اس تجربے کی بنیاد پر میں آج آپ کے لیے ایک نیا سسٹم، ایک نیا طریقہ تعلیم لے کر آیا ہوں، اور جو کہ مطلب ایک مکمل نظام ہے، ایک فلی ٹیسٹڈ سسٹم ہے۔ اوور 3 ایئرز ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ جو ہے ایکڈیمکس کی بہتری ہے، اور اس کے ریزلٹس الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو ٹیچر جس پہ کہ جو کہ بنیاد ہوتا ہے تعلیم کی، اس کی جو ہے اس کی کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اور وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم پرنسپلز جو ہیں وہ جو ٹیچرز ہیں ان کی کوالیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں، ان کی ڈگریز دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہیں، اور ان کو ہائر کرتے ہیں اور کلاس میں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن ٹیچر کلاس میں کیا کرتا ہے، کیا پڑھاتا ہے، کس لفظ کا کیا ترجمہ بتاتا ہے، کون سے لفظ کو صحیح پروناؤنس کرتا ہے اور کون سے لفظ کو غلط پروناؤنس کرتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا۔ اور پھر یہ کہ یہ ٹیچر کتنا پڑھا رہا ہے، اس کو کتنا پڑھانا چاہیے تھا، کتنا پڑھایا، یعنی مینجمنٹ والے جو ہیں وہ لیسن پلانز دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ پورا کورس کا اسکیجول دیتے ہیں، شیڈول دیتے ہیں، لیکن کلاس میں ٹیچر کیا کر رہا ہوتا ہے یہ یعنی مینجمنٹ کو، اسکول پرنسپلز کو نہیں پتا ہوتا اور نہیں جان سکتے۔ یعنی اس کو متواتر اور ریگولر بیسس پہ چیک کرنا اور کرتے رہنا جو ہے اٹس ناٹ پریکٹیکلی پاسبل۔ تو اس کا حل اس سسٹم میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ کوئی سٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے، یعنی ہوم ورک کا سٹینڈرڈائز نہیں ہے۔ آپ پرنسپل جو ہیں وہ یا اسکول کی جو مینجمنٹ ہے وہ ٹیچر کو بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کا ہوم ورک دیں اور اتنا ہوم ورک دیں، لیکن ٹیچر کیا ہوم ورک دے رہا ہے، کتنا ہوم ورک دے رہا ہے، کوئی سٹینڈرڈائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ کلاس کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سٹینڈرڈائز نہیں ہے۔ ہم ٹیچر کو بتاتے ہیں کہ آپ نے، یعنی آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہر کلاس کے چیپٹر کے ختم ہونے کے بعد آپ نے ٹیسٹ لینا ہے، ایک گائیڈ لائن ہم دے سکتے ہیں، لیکن ٹیچر کیا کر رہا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نظام میں اس کا بھی حل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ٹیچنگ کی جو ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹیچر کے اخلاص پر، ٹیچر کی کمپیٹنسی پر، اس کی اپنی ایبلٹی پر ہوتا ہے کہ ٹیچر کتنا اچھا، کتنے اخلاص سے پڑھاتا ہے، کتنی توجہ سے، کتنی محنت سے پڑھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل یعنی بہت زیادہ محنت کرنے والے ٹیچر جو ہیں وہ بہت کم رہ چکے ہیں۔ یعنی ٹیچر کو ایک پیشے کے طور پہ اپنایا جا رہا ہے، لیکن پیشن کے طور پر اس کو اپنانے والے بہت کم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ٹیچر کا موڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ٹیچر کا اگر اپنا موڈ صحیح نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے حالات سے یا اپنے جو کسی بھی مسئلے مسائل کی وجہ سے وہ صحیح فیل نہیں کر رہا، تو آبویسلی وہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا سکتا۔ تو ان سارے مسئلوں کا حل ہمارے سسٹم میں ہے، اور یہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیچنگ ہے کیا۔ I'm sure کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، لیکن چلیں اس کو دہرا لیتے ہیں
کہ جب ٹیچر ایک کلاس میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ تو ایک ٹیچر کے لیے دو بنیادی ٹاسک ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو ہوتا ہے ٹیچنگ، اور ٹیچنگ کا مطلب ہے کہ ٹیچر جو پڑھا رہا ہے بچوں کو، جو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹیچر کو آتا ہو، ٹیچر اس میں کمپیٹنٹ ہو، وہ ابیلٹی ہو اس کی کہ وہ اس کو یعنی اس سبجیکٹ کو پڑھا سکے، بچوں کو ایکسپلین کر سکے، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز بتا سکے، ایگزامپلز دے سکے، یعنی چیز کو، سبجیکٹ کو، کانٹینٹ کو پڑھانا، یہ ایک کام۔ اور اس کام کے لیے ٹیچر کو کبھی کتاب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کبھی بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا کام ٹیچر کا ہوتا ہے کلاس روم مینجمنٹ، اور کلاس روم مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کلاس کے ڈسپلن کو مینٹین کرنا، کلاس کے جو ڈیکورم ہے اس کو سیٹ کرنا، کلاس کا جو ماحول ہے اس کو صحیح رکھنا، اس کو قائم رکھنا کہ کوئی بچہ کسی شرارت نہ کرے، کوئی آؤٹ آف ٹاسک نہ ہو۔ اور اس کام کے لیے ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، یعنی دو کام ہیں اور دونوں کام جو ہیں وہ مختلف سمتوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی ٹیچنگ کے لیے ٹیچر کو کتاب کی طرف یا وائٹ بورڈ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور کلاس روم مینجمنٹ کے لیے ٹیچر کو کلاس کی طرف یعنی اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ کوئی لائق اور نالائق نہیں ہوتا، فرق صرف کنسنٹریشن کا ہوتا ہے، فوکس کا ہوتا ہے، محنت کا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ محنت کرے، توجہ سے بات سن لے ٹیچر کی، تو وہ الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لائق بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ٹیسٹ میں اور سارے گریڈز میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بچہ ٹیچر کی بات ہی نہ سنے، بات ہی نہ سن رہا ہو، اور وہ اپنی یعنی کلاس میں بیٹھے ہوئے وہ کلاس میں نہ موجود ہو، تو وہ ٹیچر کی کیا بات سنے گا، اور ٹیچر وہ کیا اس کو سمجھ آئے گی۔ اور یہی حال ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ ٹیچنگ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس چیز کو سمجھا اور یہ اپنے ایکسپیرنس سے یہ دیکھا کہ یہ دونوں کام جو بیک وقت میں ایک ٹیچر، یعنی ایک بہت قابل ٹیچر، ایک بہت محنتی اور بہت ایک مخلص ٹیچر جو ہے، ایکسپیرینس ٹیچر جو ہے، وہ تو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن نئے ٹیچر اور ایسے لوگ جو بہت زیادہ محنت نہیں کرتے، وہ یہ دونوں کام ایٹ اے ٹائم نہیں کر پاتے۔ تو ہم نے کیا کیا اپنے اس سسٹم میں، ان دونوں کاموں کو جو کہ الگ الگ سمتوں میں ہوتے ہیں، ان کو علیحدہ ہی کر دیا۔ یعنی ہم نے کلاس روم، اب ہمارے اس نظام میں دو ٹیچرز ہوتے ہیں، ایک ٹیچر ہے کلاس روم ٹیچر یعنی لوکل ٹیچر، اور دوسرا ٹیچر ہے ریموٹ ٹیچر یعنی سبجیکٹ ٹیچر۔ تو کلاس روم ٹیچر نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے نظام میں کلاس روم کے ٹیچر نے کلاس میں جا کے کلاس روم میں لگی جو ایل سی ڈی ہے اس کو آن کرنا ہے، جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوگی، اور وہاں سے جو کلاس کی جو لیکچر کی جو ویڈیو ہے وہ چلانی ہے۔ اور ویڈیوز، لیسنز، ٹیسٹ پلانز جو ہیں سارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، پورا مکمل کورس ہمارے پاس تیار ہے۔ کلاس کے ٹیچر نے صرف اس کو آن کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری رہ جاتی ہے کہ وہ کلاس کے ماحول کو، کلاس کے ڈسپلن کو مینٹین کرے، کسی بچے کو آؤٹ آف فوکس نہ ہونے دے، اور سب بچوں کی طرف توجہ دے۔ تو اب اس کے ذمے چونکہ پڑھانے کا کام نہیں ہے، تو بہت زیادہ محنتی ٹیچر نہ بھی ہو یا بہت زیادہ کمپیٹنٹ ٹیچر نہ بھی ہو تو بھی کام چلتا ہے، کیونکہ جو بچے جو پڑھ رہے ہوں گے وہ ویڈیو سے پڑھ رہے ہوں گے، سکرین سے پڑھ رہے ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ جی سکرین سے بچے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج کل کے دور میں ہمارے بچے 90% چیزیں جو ہے وہ سکرین سے ہی سیکھ رہے ہیں۔ بلکہ ہم سب جو ہیں وہ سکرین سے ہی سیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین سے سیکھتے ہیں، ٹی وی سے سیکھتے ہیں، ایل سی ڈی یعنی جو ہمارا جو موبائل ہے اس سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو سکرین سے ہی سیکھا جا رہا ہے آج کل۔ اور ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اس نظام کو ہم نے 3 سال ٹیسٹ کیا ہے، بہترین ریزلٹس ہیں الحمدللہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ سکرین کو زیادہ توجہ سے دیکھتے ہیں، اور زیادہ خاموشی سے اور کنسنٹریشن سے دیکھتے ہیں، اور اوور دا ٹائم ان کی جو کنسنٹریشن ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہم نے ٹیسٹ کیا ہے۔ ہمارے جو ایسے بچے جو لیگنگ بیہائنڈ تھے، مطلب جو پیچھے چل رہے تھے، وہ بھی بہتر ہو گئے۔ اچھا،
اور سارا کچھ اسٹینڈرڈائز بھی ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد جب کلاس جب ختم ہوتی ہے تو کلاس ہی میں بچوں کو جو ہے وہ رائٹنگ کا ٹاسک دیا جاتا ہے، اور رائٹنگ کے ٹاسک کے بعد لوکل ٹیچر نے کیا کرنا ہوتا ہے، بچوں کے اس ٹیسٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے اور واپس سسٹم میں اس کے رزلٹ کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی سسٹم کو بتانا ہوتا ہے کہ کس کی کیا جو ہے وہ کس کا کیا رزلٹ ہے۔ تو اس حساب سے الحمدللہ یہ سسٹم بہت زبردست ہے، بہت بہتر اس کے رزلٹس ہیں، اور یہ بہت آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، ایزی ہوگا، کوئی اس کی ڈیفیکلٹ وہ ٹریننگز وغیرہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چاہتے ہیں سسٹم کو اپنے اسکول میں چلانا، تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ جس کلاس میں آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں اس میں آپ نے ایک ایل سی ڈی لگانی ہے اور انٹرنیٹ سے اسے کنیکٹ کرنا ہے، یعنی انٹرنیٹ کا پیکج لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہمارے نمائندے سے بات کرنی ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو بہترین پیکج اور بہت افورڈیبل پیکج دیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سسٹم ہے، جو کم آمدنی والے اسکول ہیں یعنی کم فیس والے اسکول ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کو، ایک کمپیٹنٹ ٹیچر کو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اس نظام سے آپ جو بے شک گاؤں کا کوئی اسکول ہو، وہ اس کو جو لوکل ٹیچر ہے وہ کم آمدنی والا بھی ہو سکتا ہے، کم سیلری والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو جو پڑھایا جائے گا وہ بہترین ٹیچر آپ کو پڑھائیں گے، یعنی کم فیس دینے والے بچے بھی اس نظام سے انشاءاللہ بہترین ایجوکیشن حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ رب العزت ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ سوچئے گا، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ ہمارے نمائندے سے بات کیجئے گا، کانٹیکٹ کیجئے گا، نمبرز ہم آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔